1,00,000 روپیہ منتھلی کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں. کیا اپنی زندگی کو آپ 6 مہینے دے کر $300 نہیں کما سکتے؟ الیکشنز میں یوتھ کیا دیکھے ووٹ دینے کے لیے؟ سب سے پہلا یوتھ کو اب یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ آپ کی پچھلی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے کیا ہے پچھلے 5 سال. آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 2022 میں، اگر بات کریں ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے. ایک پروگرام تھا کسی کا کراچی میں، تو وہاں پر ہم نے 25,000 لوگوں کو ایکسیس دی تھی فری، تو اس کی بیسس پہ اٹ واز بین گیون این ایوارڈ. ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب میں ایک انسان نے کوئی بھی مطلب رف سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بتا یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے 5 لاکھ کیسے کما سکتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے اب، کیونکہ ہاؤ ٹو میک $1,000 بائی ٹیچنگ ہاؤ ٹو میک. اسٹڈی میں آئی ٹی ہی پڑھی یا کوئی اور ڈگری حاصل کی؟ ڈگری از جسٹ پیس آف پیپر بیسکلی. آپ ایڈوائزر ٹو آئی ٹی منسٹر بھی رہے ہیں؟ جی، مجھے ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک کونسل بنائی، تو وہ اس میں 29 لوگوں کو بھی ایڈ کیا، مجھے بھی فارچونیٹلی انہوں نے ایڈ کیا. ایک چیز ضرور کہوں گا کہ آج تک انہوں نے اس کی میٹنگ نہیں بلائی. السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالحی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو ڈیجیٹل. اور آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ محسن پاکستان، اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ دی ون اینڈ اونلی بڑی کمال قسم کے آدمی ہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. آئی ٹی انڈسٹری کی بات کی جائے تو اس میں بھی انہوں نے بہت دن رات محنت کر کے پاکستان کا نام روشن کیا عالمی سطح پر بھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو آئی ٹی کے حوالے سے، امیزون کے حوالے سے لوگوں کو جو ایک سوال رہتے تھے دماغوں میں اور پوچھتے تھے کہ کس طرح سے کیا جائے، ان کو انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کی ہے. میں بات کر رہا ہوں ثاقب اظہر کی، انیبلرز کے سی ای او بھی ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم جی. کیسا فیل کر رہے ہیں سر؟ یہ سب مقام پا کے پاکستان کے لیے آپ نے بہت کام کیا. سب سے پہلے مجھے یہ، ہم اس پہ بھی آتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ میں بیسکلی 15 سال انگلینڈ رہا اور وہاں پر ہی میں نے بہت ساری جابس کی، بہت ساری آئی ٹی کمپنیز میں کام کیا، سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کیا. انسان ایک ٹائم آتا ہے کہ سوچتا ہے کہ آخر کب تک میں لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا. تو میرا سٹارٹ ہوا 2010، جہاں پر میں نے اپنے ایک کسی نیبر کو دیکھا کام کرتے ہوئے جو آن لائن کام کرتا تھا بنگلہ دیش کا. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ اگر وہ جاب چھوڑ کر یہ صرف پورا کام فل ٹائم کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، کیونکہ وین آئی ریئلائز کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ می. بالکل. پھر دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس سنس 2010 آنورڈس، اور بہت سارے فیلئر کے بعد 2011 کے مڈ میں آئی مینیج ٹو گیٹ سکسیس ان مائی آن لائن بزنس، جو کہ بہت کچھ پروڈکٹس تھیں جو چل گئیں امیزون پہ. اور وہ پھر سلسلہ ایک ایسا اسٹارٹ ہوا کہ جب آپ اپنا بزنس کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر کچھ اور اچھا نہیں لگتا، اس کو ہی اسکیل کرنا اچھا لگتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر میں جاب بھی کرتا رہا. اچھا، ساتھ ساتھ آپ جاب بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے آن لائن کام بھی کر رہے تھے؟ ایسے ہی بالکل. اور 2014 میں یا 15 اسٹارٹ تھا یا 14 اینڈ تھا، وہاں پہ مجھے انگلینڈ کی نیشنلٹی مل گئی. بہت یو آر دی نیشنل؟ آئی ایم دی برٹش نیشنل. برٹش نیشنل، پاکستانی ایکٹر ہیں وہ، جو ایک وائرل بھی ہوا تھا. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان سے ہی محبت، لگاؤ اور یہاں کے لوگوں کو تعلیم و تربیت دینا، یہ دماغ میں کہاں سے آیا ثاقب آپ کے؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، میں جب اتنا عرصہ باہر رہ چکا تھا تو اس کے بعد تھا کہ اس سے آگے کیا ہے، یا تو مزید رہتا رہوں میں، کیونکہ یہ وہی جان سکتا ہے جو اس ملک کو چھوڑ کر جاتا ہے اور پھر ریئلائز کرتا ہے کہ یہاں سے جانا شاید آسان ہے اور آنا مشکل ہے. کیونکہ جب آپ اتنی زیادہ اسٹرگل کے بعد کچھ اچیو کرتے ہیں تو آپ وہیں پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ دی اونلی وے از to do something for the country and also move back because my parents are in Pakistan. Okay. So 2018 میں پھر میں واپس پاکستان موو ہوا. اور پاکستان میں پھر کیونکہ مجھے تو جو دوست تھے میرے بچپن کے وہ تو پتہ نہیں کہاں جا چکے تھے، لیکن کسی کو جانتا نہیں تھا. تو the only thing was کہ مجھے جو اسکل آتا تھا کیوں نہ میں لوگوں کو سکھاؤں، اور وہ تھا ای کامرس تھا. دنیا میں کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں، یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. بہت سارے لوگ اس کو فراڈ کہنا شروع ہو گئے شروع میں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ایسے کہتے ہیں. لیکن 2018 میں جب بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی، 1-2 سیمینار کیے تو کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ایک تحریک چلنا شروع ہو گئی. اینڈ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ وائی ناٹ وی ڈو دس فل ٹائم. اور پھر ہم نے 2018 میں انیبلرز کی بنیاد رکھی. ہمارا تو کوئی آفس بھی نہیں تھا، کوئی کیمپس نہیں تھا. وی جسٹ سیڈ کہ لیٹس ڈو سیمینار، اور گھر سے ہی بک کیا سب کچھ اینڈ آل دیٹ. اور آن لائن سیمینار شروع کر دیا آپ؟ فیس ٹو فیس کیا، جس میں کوئی 20-25 لوگ تھے.
اور ان کو بہت اچھا لگا. پھر دوبارہ کیا 100 لوگ آ گئے, پھر دوبارہ کیا 200 آ گئے, پھر کیا تو 500 آ گئے. تو بڑھتے ہی چلا گیا یہ سلسلہ اور یہ قافلہ. تو وہ پھر وی ڈیسائیڈڈ کہ یہ تو بہت بھوک ہے یہاں یوتھ کو کچھ سیکھنے کی اور کچھ کرنے کی. پھر کچھ لوگ کامیاب ہونا شروع ہو گئے, تو وہ پھر ایک پروون ریکٹس بھی بنتے گئے کہ لوگ اب پیسے بھی کمانا شروع ہو گئے. پھر اس وجہ سے یہ قافلہ جو ہے وہ 2018 میں ایک نیچ سے سٹارٹ ہوا اور پھر ایک گروپ کی شکل اختیار کر گیا 2023 تک. پھر آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 2022 میں. اگر بات کریں ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے, وہ ایوارڈ کیا تھا, کس بنا پر آپ کو دیا گیا تھا؟ ویسے تو مجھے 4-5 دفعہ انہوں نے دیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ کس 2022 میں جو ایوارڈ آپ کو آئی ملا. تھنک اٹ واز بیسٹ اسکل لرننگ پلیٹ فارم تھا ایک, دوسرا تھا فاسٹسٹ گروئنگ برانڈ آف دا ایئر, ایک تھا برانڈ آف دا ایئر تھا. دا فورتھ ون واز جس میں ہم نے ایک بہت زیادہ یوتھ کی ہیلپ کی تھی. ایک پروگرام تھا کسی کا کراچی میں, تو وہاں پر ہم نے 25,000 لوگوں کو ایکسیس دی تھی فری. تو اس کی بیسس پہ it was being given an award as well for as a private organization to help a mass level of youth free of cost. So I think fourth one was that. ماشاءاللہ جی, ویری نائس. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ایوارڈ سے نوازتا رہے. اچھا, ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں کہ خود کیا پڑھے, کون سے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا, اور اسٹڈی میں آئی ٹی ہی پڑھی یا کوئی اور ڈگری حاصل کی؟ میں نے ماسٹرز کیا تھا. ماسٹرز میں نے کیا تھا انگلینڈ سے ہی کیا تھا, کمپیوٹر نیٹ ورک سے. اور کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ماسٹرز کرنے کے بعد بھی میں کسی چیز میں ماسٹر نہیں تھا جو کہ میں یہاں بیچلرز کر کے بھی ماسٹرز نہیں کسی چیز میں بنا. تو آئی ریئلائزڈ کہ ڈگری از جسٹ اے پیس آف پیپر بیسکلی. اور پھر ساتھ ساتھ اسکل سیکھنا شروع کیے. تو ایجوکیشن تو ضرور کی ایز این ایوریج اسٹوڈنٹ, C+C گریڈز آتے تھے میرے. تو دیٹس ہاؤ آئی فنش دا ماسٹر. کیا بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے؟ تب ایک ہوتا ہے نا کہ بے روزگار لوگ زیادہ تر اس طرف آتے ہیں کہ یار ہم کچھ سیکھ لیں, شارٹ ٹرم ارننگ کی طرف جاتے ہیں. تو کیا یہ پلیٹ فارم بھی اس طرح سے تو نہیں تھا کہ شارٹ ٹرم ارننگ کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہو, یا جو بے روزگاری ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہو؟ یہ اس طرح سے تو نہیں تھا, یا کوئی دھوکہ دہی یا کوئی آپ فیس لے لیتے ہوں اور بعد میں وہ مطلب اس طرح سے پراپر اس کو لے کے نہ چل سکے ہوں, اس طرح تو کوئی نہیں تھا انیبلرز کے ساتھ؟ جی دیکھیں, ہماری جو آڈینس ہے وہ ہے ایسے لوگ جو کہ یونیورسٹی کی ڈگری کرتے ہیں اور اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اب ہم کیا کریں. تو اوبیسلی ماسٹر سپوز ٹو بی اے ماسٹر آن سم تھنگ. ایک تو وہ ہے ہمارا ٹارگیٹ آڈینس جو کہ ڈگری کے بعد کچھ کرنا چاہتی ہے اور ان امپلائے ہو جاتی ہے, کیونکہ 6-7 لاکھ لوگ تو ایک سال میں گریجویشن کرتے ہیں. دوسری آڈینس ہے ہماری جو ہمیشہ سے پوری زندگی جاب ہی کرتے رہتے ہیں. تو ہم ان کو ایک انیشیٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ آپ بزنس کیسے کر سکیں. تیسری آڈینس یہ ہے جو کہ گھر میں بیٹھی خواتین ہیں, جو گھر میں بیٹھ کر صرف گھر کے کام ہی کرتی ہیں. تو ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں آپ فیمیلز بھی کس طرح سے کام کر سکیں. اینڈ دا فورتھ ون از جو بزنس مینز ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کو پاس اتنا پیسہ ہے ان کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. تو وٹ وی ڈو از کہ ہم بزنسز کو, انویسٹرز کو اسکل فورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ. جو ہمارا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس گروپ بن چکے ہیں, جو ہمارے 17 لاکھ لوگ ہیں جس کے اندر اس وقت ای کامرس بائی انیبلرز اینڈ انیبلرز بائی ثاقب اظہر, جس کے اندر 17 لاکھ لوگ ہیں. اور ایک دن کے اندر 1000 کویشچن پوچھا جاتا ہے اس گروپ میں, اور جو ہماری ٹیم فری میں آنسر کرتی ہے ٹاسک فورس 60 سیکنڈ کے اندر. اچھا, تو یہ کلچر 1000 سوالات کے جواب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 60 سیکنڈز کے اندر, کہ مطلب جو ہے وہ آپ کو 1000 سوال جو بھی آپ پوچھنا چاہیں ثاقب اظہر سے, ان گروپس میں 17 لاکھ لوگ بھی موجود ہیں. بڑی ایک اچیومنٹ ہے. مطلب میرے سے نہیں, میری ٹیم اس کے, میں سمجھ گیا ہوں, آپ نے ہی تو وہ سارا سسٹم بنایا ہے آبویسلی. تو سر یہ خیال کیسے آیا کہ گروپ بنائے جائیں, واٹس ایپ پہ آیا جائے؟ واٹس ایپ گروپس تو نہیں, ہمارا فیس بک گروپ ہے ای کامرس بائی انیبلرز, جس میں کیونکہ پاکستان کی عوام اس وقت 6.5 کروڑ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں اس وقت, اور سوشل میڈیا جو کہ اس وقت 8 ارب میں سے 6.5 ارب تو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں. تو کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر کے, اس کی پاور کو یوز کر کے, نہ کہ صرف لوگ فیس بک کی ریلز دیکھیں. ایز پر لیٹسٹ سروے جو ابھی مجھے گورنمنٹ نے بتایا کہ پاکستان کا جو مینار پاکستان ہے, ایز اے یوتھ جو ہے 78% یوتھ جو ہے اس وقت مینار پاکستان جتنا اسکرول کرتی ہے دن میں ایز این ایوریج ایک دن کے اندر, تو جسٹ ٹو سی ہاؤ تھنگز آر ہیپننگ. تو بیسکلی یہ ہماری یوتھ یہاں لگی ہے, تو اس کو
ایک ایسے کلچر کی طرف لے کر آنا جہاں پر بیسکلی وہ اسکل سیکھ سکیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں اور ایک دوسرے سے جڑ سکیں. دس از این ایکو سسٹم بیسکلی. ادروائز تو ٹریننگز بوٹ کیمپس تو ہر کوئی کرا لیتا ہے, رائٹ. مقصد صرف ہے کہ پلیٹ فارمس میں ثاقب آپ آئے, پھر حافظ احمد تھے, مطلب اس طرح سے 3-4 لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے یہ لرننگ کا سلسلہ شروع کیا. ان سے ڈفرینس کیا ہے ثاقب اظہر میں؟ I have no idea about anyone else, but what we do is there is a difference between brand and there is a difference between others as well. So I don't know, آپ اچھی شاپ سے بھی چیزیں بائی کر سکتے ہیں, دوسری شاپ سے بھی بائی کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, کیا ایسی کوالٹی آپ کو پسند ہے, کیسا ایکو سسٹم پسند ہے, کیسی لیڈرشپ پسند ہے آپ کو, ہسٹری کیا ہے بیسکلی. آج کل تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ صبح اٹھتے ہیں ایک نیا ٹرینر آ جاتا ہے, رائٹ. میں اکثر ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب میں ایک انسان نے کوئی بھی مطلب رف سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بتا یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے 5 لاکھ کیسے کما سکتے ہیں. تو سر اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ بزنس بن چکا ہے اب, کیونکہ ہاؤ ٹو میک $1,000 بائی ٹیچنگ ہاؤ ٹو میک, تو وہ تو اس کے بن جاتے ہیں نا, بالکل, کیونکہ خود کیا نہیں ہوتا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے اب انیبلرز کا آپ نے پوچھا ڈفرینس کیا ہے, کہ ہمارے جو بھی ٹرینرز ہیں دے آر ایکچولی سکسیزفل سیلرز اینڈ دے آر سکسیزفل سروس پرووائڈرز. مینز وہ خود کامیاب ہیں, پھر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, نہ کہ ہم ایسے ٹرینرز کو سلیکٹ کرتے ہیں جو صرف ایک تھیوری پڑھ کر تھیوری ہی پڑھاتے ہیں. وی آر ورکنگ ٹورڈز ہینڈز آن پریکٹیکل. ایسی مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں یار تو بولتا بڑا اچھا ہے, فنکار تو پہلے ہی ہے اور آجا بیچتے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا انیبلرز میں. بالکل ایگزیکٹلی نہیں, آپ کیونکہ ٹاپ سیلرز ہائر کرتے ہیں اور ٹرینرز بہت اچھے ہائر کرتے ہیں آپ کے بقول. ایگزیکٹلی 2018-19 میں کیونکہ کلچر اتنا زیادہ نہیں تھا, اس وقت لوگ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں تھے, شاید اس ٹائم ہمارا تھوڑا سا کوالٹی ایشوز تھا. لیکن اب کیونکہ بہت مارکیٹ میچور ہو چکی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں, کیونکہ 5 سال ہی ہوئے ہیں صرف اس مارکیٹ کو ڈیولپ ہوئے, 2018 میں تو اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس 5-6 سالوں کے اندر ہی ہمیں ایسے لوگ چننے ہوں گے جس کا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے, 3 سال کا یا 5 سال کا. شاید ہی کوئی ایسا مل پائے جس کا 5 سال پہلے. ہاں بالکل تھے ہی نہیں ہے, کوئی باہر سے آؤٹ سورس کیا ہو تو الگ بات ہے. اچھا 2018 سے شروع کیا, 2023 آ گیا, کیا ڈفرینس دیکھا 2018 اور 2023 میں؟ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں, صحیح. آپ لوگوں کو کوئی افیکٹ ہوتا ہے اس چیز سے, آئی ٹی کو, امیزون کو, یا اس طرح سے پرابلم؟ دیکھیں بالکل ہوتا ہے, لوگوں میں انسرٹنٹی ہوتی ہے. دنیا دیکھ لیں کہاں جا چکی ہے. انڈیا $200 بلین کی ایکسپورٹ پہ جا چکا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس میں, اور اسی طرح سے بنگلہ دیش $44 بلین کی ایکسپورٹ پہ ہے پر ایئر. ارے پاکستان جو ہے وہ 3.5 پر ہی اس وقت سٹک ہے. تو دس از اے بگ تھنگ بیسکلی, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آئی ٹی منسٹر کا کیا پلان ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آئی ٹی انڈسٹری کو گورنمنٹ لیول پہ کس طرح سے گرو کرنا ہے. تو یہ جب گورنمنٹ ایک چیز کو پک کر کے اس کی ہوا بناتی ہے تو وہ ایک پورا کلچر کریٹ ہوتا ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشن جتنا بھی کر لے وہ پورے پاکستان میں وہ اویئرنیس نہیں پھیلا سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں ثاقب کہ الیکشنز میں یوتھ کیا دیکھے ووٹ دینے کے لیے؟ سب سے پہلے یہ اہم سوال ہے کہ آگے الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ابھی متوقع ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ الیکشن میں آپ نے اب کیا دیکھنا ہے. آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے, اکثر آتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں ووٹ دیجیے, ہم کیونکہ آپ کے محلے کے رہنے والے ہیں, ہم یا علاقے کے رہنے والے ہیں, ہم آپ کی گلی ٹھیک کروائی, ہم آپ کے روڈ بنائیں گے, یہ بلب ٹھیک کرائیں گے, آپ کی جو بھی نالی پکی کرائیں گے, سم تھنگ لائک دس. یہ دیکھیں سارا کچھ کریں گے, وہی ڈائلاگز ہوتے ہیں, سم تھنگ لائک دس. اور وہ غمی خوشی پہ بھی شرکت کرتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا یوتھ کو اب یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ آپ کی پچھلی پرفارمنس کیا ہے, آپ نے کیا ہے پچھلے 5 سال میں, یا جب آپ گورنمنٹ میں تھے کیا کیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اب آپ مجھے ایز اے یوتھ بااختیار کیسے بنائیں گے, میرے لیے کیا ہے, رائٹ. وہ مجھے کیا دیں گے آپ, میرا ووٹ دینے کا مطلب جو ہے مجھے آپ کیا پورا. دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ میرے لیے کیا ہے. تیسرا آپ کا پلان کیا ہے, مجھے اپنا پلان بھی دکھائیے. کہ منشور کو لکھا ہو, انہوں نے آج تک کچھ چیزیں لکھی تک نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو منشور ہے وہ مجھے لکھ کر دیں ایز این ایم پی اور ایم این اے. آپ کیا کریں گے اس حلقے کے لیے, رائٹ. کیا بجٹ ایلوکیشن ہوگی اس حلقے کے لیے, کیا چیزیں آپ اس حلقے کے لیے کریں گے کہ اس حلقے کے جو یوتھ ہے وہ بیسیکلی امپاور ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں آپ جب پوچھیں گے تو ہی بیسیکلی ایک معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اس چیز کا. ایک سسٹم ڈریون ہو, نہ کہ چودھری ہے تو چودھری کو ووٹ دے, شیخ ہے تو شیخ کو ووٹ دے. یہ ذات برادری جو ہے اس سے نکلنا ہوگا. ہوگا. تو وہ بلب لگا کے اکثر میں کبھی دیکھنے کو ہوتا ہوں, ہم
چودھری علی اصغر وٹ ایور کو واٹر مبارکباد پیش کرتے ہیں. واٹر پلانٹ کے باہر وہ ایک بڑی تختی لگی ہوتی ہے کہ جس نے جی یہ اس ڈیش آدمی نے مبارکباد پیش خود ہی کرتے ہیں کہ جی پانی والا فلٹر وہ مبارکباد بھی خود ہی لکھوایا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے آپ کو مبارکیں دے. سیلف پروموشنز یہ چیز سے نکلا ہوا. اب یوتھ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے. وی مسٹ سلیکٹ پیپل جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کا کوئی ویژن ہے, جن کو پتہ ہے اگلے 5 سال وہ کیا کریں گے آپ کے لیے. یوتھ جو ہے ملک چھوڑ کے برین ڈرین ہو رہا ہے, باہر جا رہی ہے, کہہ رہی پاکستان ڈوبنے والا ہے خدا نخواستہ, اور کہا جا رہا ہے جی پاکستان میں کچھ نہیں رہا, جابز نہیں ہیں, ہمارا سرکل نہیں چلتا, ٹیکس لگا دیے. ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور آپ پاکستان میں مطلب وہاں سے یو کے سے واپس آ گئے پاکستان, اور آپ نے کہا میں یہاں کام کروں گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اوبیسلی حالات ایسے ہیں کہ جیسے ہم پچھلے کچھ مہینوں میں 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کسی سے پوچھ لیں اکثریت یہی کہی کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, رائٹ. کیونکہ لوگ ہوپلیس ہیں. ہوپلیس اس لیے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ایک انسرٹنٹی ہے ملک میں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی 3 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے, کوئی کہتا ہے 6 مہینے بعد, کوئی کہتا ہے ہونے ہی نہیں ہے, کوئی مطلب یہ کہ ایک فضا سی دی گئی ہے. کیونکہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے. ملک تب ترقی کرتے ہیں جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے. کوئی بھی ملک دیکھ لیں, بنگلہ دیش نے, انڈیا نے, امریکہ نے, کسی بھی ملک نے اگر ترقی کی ہے تو اس میں 5 یا 10 سال تک ایک ہی گورنمنٹ رہی ہے. یہاں پر ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے. آئی ڈونٹ سپورٹ اینی پارٹی. واٹ آئی سے از کہ جو بھی ہے ایٹ لیسٹ کہ سرٹنٹی آنی چاہیے. جو بھی انویسٹرز ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میں پیسہ لگا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کل گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, میرا سارا پیسہ لگا, ساری زندگی کی محنت ایسے ہے, کمائی نکل جائے اسی چکر میں کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے. اچھا ثاقب, یہاں پر عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے, تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو گھر میں کام کر رہا ہے وہ آئی ٹی کا ہو یا امیزون کا ہو یا ای کامرس کا ہو, کوئی بھی فری لانس کام ہو, تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ آئی ٹی کا کام کرتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو. تو یہ اس کا بھی ذرا تھوڑا سا جواب دیجیے گا. وہی بات ہے نا کہ ایک بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں والد صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ فارغ ہوتے ہیں. تو وہ والی بات ہے کہ جس نے نہیں سمجھنا تو پھر اس کو نہیں سمجھنا. لیکن آپ بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم رننگ اے کمپنی, آئی ایم اے سیلف امپلائڈ. میں اپنا کام کرتا ہوں, اپنا بزنس کرتا ہوں اور دنیا کو اپنی سروسز دیتا ہوں. بالکل صحیح کہا جی, بالکل صحیح جواب. اچھا مجھے یہ بتائیں, آڈینس ہماری بہت سے کمنٹس میں یہ پوچھتی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ منتھلی کیسے کمایا جا سکتا ہے, ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں. دیکھیں 1 لاکھ ابھی اگر آپ کے پاس 2 روٹ ہیں, اگر آپ کسی کی جاب کرتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو پہلے تو انٹرنشپ کریں گے 5,000 10,000, پھر 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ریویو ہوگا تو 40-50 ہزار. اس کے بعد آپ کو سال بعد جب انکریمنٹ ملے گا تو 80,000 90,000, اور پھر 1.5 سال بعد شاید 1 لاکھ سے آپ اوپر چلے جائیں اگر آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. یہ آپ کا پاکستان میں ایک جاب کرنے کا روٹ. دوسرا روٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس چیز کی ویلیو ہے وہ ہے ڈالرز, اور ڈالرز اس وقت جس طرح سے 3 سینچری روہت شرما کا ریکارڈ توڑ چکا ہے, یہ 3 سینچری کی طرف ہے. 300 296 ہیں 97, تو $300 ترین سطح پہ گیا. بالکل, تو $300 ہیں 1 لاکھ روپیہ. تو آپ نے ایک کوئی اسکل سیکھنا ہے, جس بھی اسکل میں آپ اچھے ہیں, کسی بھی ای کامرس ہے, فری لانسنگ میں ہزاروں اور مزید اسکل ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اس اسکل کا ماسٹر بنانا ہے. وہ آپ 3 مہینے میں بنا لیں, 6 مہینے میں بنا لیں. یوزلی 6 مہینے میں ایک اچھا انسان جو ہے ایک اچھا اسکل سیکھ لیتا ہے. تو کیا اپنی زندگی کو آپ 6 مہینے دے کر $300 نہیں کما سکتے؟ یہ $300 آپ کے 1 لاکھ روپیہ. $300 سے آپ $600 پہ جائیے, 600 سے آپ جائیے 900. اچھا آپ کے اسکول ہیں, کالجز ہیں, 30 سے پلس آپ کی انیبلرس کی برانچز ہیں جہاں پر آپ, انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر آپ ٹریننگس کرواتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامس کی, کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, اور کیا کیا فیسز کیا ہیں کورسز کی, منیمم سے میکسیمم؟ دیکھیں انیبلرز گروپ کے اندر ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. اس میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے ہم نے پاکستان میں اس وقت 4.5 لاکھ لوگوں کو فری ایکسیس دیا ہے EVS, جس کا نام ہے انیبلنگ ویڈیو سیریز, جس میں 200 سے زیادہ اسکلز ہیں. اگر آپ کی سیلری 70 سے 80 ہزار سے کم ہے پر منتھ تو ہم آپ کو فری دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی پیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ اس کو اسکل سیکھیں. کوئی کوشچن آتا ہے گروپ میں پوچھیں, وہاں آپ کو 60 سیکنڈ میں آنسر کر دیا جائے گا. دیٹس ہاؤ وی گیو سپورٹ. اب اگر اوبیسلی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, انیبلرس کی لاجسٹکس ہیں, یہاں پہ تو آسمانی بجلی کے بل بھی
اب آج کل ڈال دیے گئے ہیں جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں, رینٹس ہیں, لوجسٹکس ہے. تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں, فیس ٹو فیس بیٹھنا چاہتے ہیں, لوجسٹکس یوز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے اوبیسلی, اور وہ بھی ایک بڑی سبسڈائز ہے. اگر فار انسٹنس میں کہوں کہ انیبلرس کو پر پرسن جو ہے وہ پڑتا ہے ایک پرسن 24,000 کا پر منتھ, اور ہم اس سے 12,000 لیتے ہیں. مطلب دس از ہاؤ اٹس بین سبسڈائز کہ ہم. اچھا, یہ گورنمنٹ کا کورس ہے یا آپ کا اپنا انیبلرس کا کورس ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق یہ نہیں ہے. صرف آپ کا اپنے کورس کی آپ بات کریں جس میں 4.5 لاکھ لوگوں کو آپ نے 4.5 لاکھ فری ایکسیس دی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, یہ ہم نے پرائیویٹلی ایک ویڈیو سیریز بنائی جس میں 200 سے زیادہ اسکلز. اور جو پیڈ کر رہا ہے آپ کو, جو بھی فیس ہے آپ کی, اس کے لیے بھی سیم وہی ویڈیوز ہیں یا اس میں نہیں, کوئی وہ ڈفرینس دیٹس ہے؟ اے پرسن از اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. وہ ایک Physical mentorship mentorship ہے. جیسے آپ سامنے ایک سیشن ہو رہا ہے, کلاس بیٹھی ہے, سامنے ایک انسان کھڑا ہے, ٹرینر کھڑا ہے, اور پھر اس کی 1 سال کی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ, کہ آپ 1 سال بعد کے اندر بھی کوئی کوشچن آتا ہے آپ ایک پرائیویٹ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, دوبارہ آ سکتے ہیں. وینسڈے تھرسڈے ایک ہمارا الگ سے شہروں میں سیشن ہوتا ہے فری, وہ بھی ہے. تو دس از اے لیول آف کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ ایک سیشن لے اور پھر چلے جائیں, بٹ وی فیل کہ یو نیڈ ٹو بی ود اس فار ایٹ لیسٹ 12 months. آپ ایڈوائزر ٹو IT منسٹر بھی رہے ہیں؟ جی, مجھے ابھی شہباز شریف صاحب نے 29 لوگ تھے, ان لوگوں کو IT ایڈوائزر آف پاکستان ایک کونسل بنائی, تو وہ اس میں 29 لوگوں کو بھی ایڈ کیا. مجھے بھی فارچونیٹلی انہوں نے ایڈ کیا. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ آج تک انہوں نے اس کی میٹنگ نہیں بلائی. صرف وہ پیپر ایک ایشو کر دیا گیا کہ ہماری IT کونسل ہے, شاید ٹائم نہیں مل سکا. ہم شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر یہ میٹنگ جو کال کرنی تھی آپ کال ضرور کریں, کیونکہ ثاقب صاحب ویٹ کر رہے ہیں پاکستان کی یوتھ کو سکھانے کے لیے اور ان کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے. ٹھیک ہو گیا سر, ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے, انشاءاللہ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچ جائے گا. ایک کامیاب انٹرپرینور بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہیں, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے انسان میں؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو پتہ چلے کہ 1-2 لوگوں کو سروسز دینا انٹرپرینورشپ نہیں ہوتا. انٹرپرینورشپ میں کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, اچیو کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے, کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ ہارڈ ورک کے بغیر اچیو نہ کریں. سیکنڈلی, یو ہیو ٹو ڈیولپ سینرجی. یو کین ناٹ جسٹ بی الون. انٹرپرینور کبھی اکیلا نہیں ہوتا, وہ ٹیم ڈیولپ کرتا ہے, انرجی کے ساتھ ساتھ سینرجی, وچ مینس مور دین ون پیپل. تیسرا, وہ انیشیٹوز لیتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ یہ کرے گا تو میں کروں گا, وہ پرابلم دیکھتا ہے اور فکس کرنے کی ٹرائی کرتا ہے, اور پرابلم اینڈ سولوشن فارمولا. بالکل ایکس. چوتھی چیز, وہ ہمیشہ امپروو کرتا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے, نہ کہ کہتا ہے میں یہ سیکھ چکا ہوں اینڈ دیٹس اٹ فار می. اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے, وہ اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا ہے دنیا سے. پریزنٹیشن اسکل ہوتی ہے کہ بیچنا جانتا ہے کہ بیچنا کیسے. ہمیشہ چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے نمبر سے, کہ بھائی یہ جو بھی میں بزنس کرنے جا رہا ہوں فگر سے, مینس کہ میرا فائنینشیل پلان کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, اینڈ آل دیٹ. ہمیشہ وہ ایک پازیٹیو کلچر انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کمپنی کے اندر. 9th چیز کہ ہمیشہ سے وہ جو ایک بڑا میرا دل ہے کہ پاکستان کی یوتھ ہمیشہ اس فلسفی پہ عمل کرے کہ ایک ہاتھ سینئر کا پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ جونیئر کا پکڑتا ہے. استادہ ہو جاتا ہے, بے استادہ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایگو نہ, اس کا مطلب ہے کہ ایگو نہ ڈیولپ کر لیں کہ میں ہی ہوں صرف. تو یہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹلی میں 10ویں چیز ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اشفاق احمد کی بڑی زبردست دعا ہے کہ یا اللہ میرے لیے مجھے آسانیاں پھیلانے والا انسان بنا, نہ کہ میرے لیے آسانیاں پھیلا صرف. جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ تھے ثاقب اظہر, ای کامرس ایکسپرٹ, امیزون ایکسپرٹ ہیں, اور IT انڈسٹری کے اندر جدت لانے کی جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. تھینک یو فار یور ٹائم, اور عبدالحی کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے سنو TV. اللہ حافظ ناصر.